ثاقب صاحب، آج بڑی طویل ملاقات رہی، طویل انتظار کے بعد ایک تو اس ملاقات کا احوال بتائیے گا کہ کیا اہم جو چیزیں تھیں وہ سامنے آئی ہیں، یہ غیر معمولی جو میٹنگ ہوئی ہے، اور دوسرا یہ ضمنی انتخاب کے حوالے سے سٹل کنفیوژن کیوں موجود ہے؟ ایک تو جو ملاقات ہوئی ہے، میرا تو اس حوالے سے موقف یہ ہے کہ کوئی بیہائنڈ دا سین کوئی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی لچک ہو یا کوئی ڈیل ہو رہی ہو یا کسی کو کوئی پیغام دینا ہو، میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی وجہ ہے ایک تو 4-5 ماہ ہو گئے تھے ملاقاتیں نہیں ہو رہی تھیں۔ گزشتہ سماعت 6 اگست کو گزشتہ روز ہم نے ایک بڑی سٹوری جو ہے وہ بریک کرنی تھی، عدالتی جو آرڈر تھا کہ جو آرڈر تھا عدالت کا، اس میں بیرسٹر سلمان صفدر نے یہ کہا تھا کہ جج صاحب اگر فیملی اور وکلا نے اس پروسیڈنگ میں نہیں آنا تو پھر آپ ون سائیڈڈ اس کیس کو چلائیں اور ہمیں سزا دے دیں، بس بات ختم، ہم اس کیس کی کارروائی کا حصہ نہیں بنیں گے۔ اچھا، اس کے بعد ایک بڑا سٹرکٹ آرڈر پاس ہوا اور اس آرڈر میں یہ کہا گیا کہ فیملی اور وکلا آئیں گے، ان کو آنے کی اجازت ہوگی اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل یہ یقینی بنائے گا۔ ایک تو وہ آرڈر تھا۔ دوسرا، یحییٰ افریدی صاحب نے جب بیرسٹر سلمان صفدر ان کو ملے تھے چیمبر میں، وہاں پہ بھی یہ بات ہوئی تھی اور انہوں نے سارا مدعا جب ان کے سامنے رکھا تو انہوں نے یہ ہنٹ دیا تھا کہ اس معاملے کو ہم دیکھیں گے۔ یقینی طور پر چیف جسٹس جو پاکستان کے آفس سے اگر کوئی کمیونیکیٹ ہوا ہے معاملہ اڈیالہ جیل کے حکام کو ڈائریکٹلی، تو یقینی طور پر انہوں نے فیسیلیٹیٹ کرنا ہی تھا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس ملاقات میں بیہائنڈ دا سین کوئی چیز نہیں ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 یہ ہے کہ ملاقات طویل کیوں ہوئی، اس کی وجہ وہ سماعت ہے، جو سماعت 10 بجے شروع ہونا تھی، 11 بجے یہ سارے وکلا اندر چلے گئے اور عمران خان صاحب کے جو لیڈرشپ اور وکلا فیملی سارے اندر چلے گئے، لیکن جو ان کے ایکچول وکیل تھے کوسین مفتی، وہ تقریباً 1:30 بجے پہنچے اور 1:30 سے 4:30 بجے تک سماعت رہی۔ تو اس وجہ سے یہ 5 گھنٹے کا ان کو مل گیا گیپ، ٹائم مل گیا ان کو کہ یہ طویل جو ہے وہ ملاقات بھی کر سکتے اور وہاں پہ بات چیت بھی ہو سکتی۔ جہاں تک بات ہے کہ اندر ہوا کیا ہے، سلمان اکرم راجہ صاحب کو جب انہوں نے بات کی، ان کے سامنے رکھی کہ باہر یہ اس قسم کی سچویشن بنی ہے اور انہوں نے کہا کہ میں نے ریزائن دینے کا فیصلہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ سلمان آپ دیکھیں کہ آپ جو ہے وہ سیاست میں نئے ہیں، تو سیاست میں بہت اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں، تو اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ جذباتی ہو کر نہیں کیا کرتے، تو اس لیے آپ جو ہے وہ ریزائن جو ہے وہ آپ کا ایکسیپٹ نہیں کریں گے، آپ کام جاری رکھیں۔ تو یہ ان کے ساتھ کمیونیکیشن ہوئی عمران خان صاحب کی۔ دوسری جو بات ہے وہ ہے ضمنی الیکشنز کی جو آپ بات کر رہے ہیں۔ بظاہر مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ ضمنی الیکشنز پی ٹی آئی اس کا ممکنہ طور پر بائیکاٹ کر سکتی ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ پہلے عمران خان صاحب نے اپنی بہن نورینہ خانم کو یہ ایک ڈائریکشن دی کہ آپ پارٹی کو بتائیں کہ آپ نے ضمنی الیکشنز میں نہیں جانا۔ وہ باہر کہیں بتایا اور اس کے بعد عمران خان صاحب سے علی بخاری ملے تو علی بخاری نے ان کو تھوڑا سا کنونس کیا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے پولیٹیکل کمیٹی میں بھیج دیں۔ پولیٹیکل کمیٹی نے فیصلہ کیا کہ ہم جائیں گے۔ آج پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ دوبارہ آپ جو اب دیکھیں، اب کل یہ فیصلہ ہونا ہے کہ یہ ضمنی الیکشنز میں جائیں گے یا نہیں۔ میرا یہ خیال ہے کیونکہ عمران خان صاحب نے دوسری دفعہ پولیٹیکل کمیٹی میں بھیجا ہے اور اپنی رائے یہ دی ہے کہ ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے کیونکہ ان کو جو ہے وہ آپ سٹیمپ کر دیں گے اور لیگل ان کی حیثیت جو ہے وہ آپ تسلیم کر لیں گے، تو ہمیں نہیں جانا چاہیے، میاں اظہر مرحوم کی سیٹ کے علاوہ ہمیں الیکشن میں نہیں جانا چاہیے۔ تو مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ بظاہر معاملہ جو ہے وہ اسی طرف جا رہا ہے، لیکن اگلا سوال یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ درست بھی ہوگا یا نہیں ہوگا کہ وہ میدان جو ہے وہ خالی کر دیں۔ صرف ایک چیز میں یہاں ایڈ کر دوں کہ پہلے بھی ہم نے اس پہ بات کی تھی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے جب قومی اسمبلی سے ریزائن کیا گیا تھا تو اس وقت وہ عدالتوں میں گئے تھے کہ ہمارے ریزائن ایکسیپٹ کریں۔ پھر 3-4 ماہ بعد جب ان کو سمجھ آئی کہ ہمیں تو قومی اسمبلی میں رہنا چاہیے، تو اسد قیصر صاحب وہی جو پہلے کہہ رہے تھے ایکسیپٹ کریں، پھر عدالتوں میں گئے کہ روکیں جی اسپیکر قومی اسمبلی کو کہ وہ رک جائیں جب وہ ریزائن ایکسیپٹ کرنے سے۔ تو یہ ایک عجیب سی کنفیوژن رہے گی۔ اس نظام کو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے ضمنی الیکشنز میں جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بشرا بی بی کی جانب سے ایک درخواست دی گئی تھی ان کے وکیل ظہیر عباس نے، اور اس میں یہ کہا کہ ان کو انہوں نے نماز پڑھنا ہوتی ہے اور ان کو پانی جو ہے وہ ٹھیک نہیں دیا جا رہا، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں پانی جو ہے وہ
صاف پانی جو ہے وہ دیا جائے، کیونکہ وہ وضو کے لیے ان کے جو ہے مسائل ہوتے ہیں. تو اس پر جو اس کے علاوہ ٹی وی کا بھی تھا کہ ٹی وی ان کو پہلے دیا گیا تھا اور اب نہیں دیا جا رہا. یہ درخواست جو ہے وہ آج دائر ہوئی، تو پھر اس کی عدالت نے یہ آرڈر کیا ہے کہ جیل مینول کے مطابق جو سہولیات ان کی بنتی ہیں وہ دیں. اب کل جو ہے وہ پتہ چلے گا کہ کیا ان کو وہ جیل مینول کی سہولیات مل گئی ہیں یا نہیں ملی، کیونکہ کل دوبارہ سے توشہ خانہ کیس کی سماعت جو ہے وہ عدالت نے رکھی ہوئی ہے.